ایک اور مشہور پچھلا شعر تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے روشن ہوتا کرے. تو دوسری سی کے اوپر کہ ذکر علی کا آج بھی روشن ہے وہ چراغ, ذکر علی کا آج بھی روشن ہے وہ چراغ, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے. 14 صدی کے بعد بھی نظمہ علی علی وہ شمع کیا مجھے اسے روشن ہوتا کرے. ہم اس زمین میں کئی آفتاب رکھتے ہیں. نبی سے عشق وہی بے حساب رکھتے ہیں, نبی سے عشق وہی بے حساب رکھتے ہیں جو دل میں معرفت کو براب رکھتے ہیں. نبی سے عشق وہی بے حساب رکھتے ہیں جو دل میں معرفت کو براب رکھتے ہیں. بہارو سبز و گل بوٹو چمن سدے, بہارو سبز و گل بوٹو چمن سدے کو بار بار وہ رشک گلاب رکھتے ہیں. بار بار وہ رشک گلاب رکھتے ہیں. ہے ان کے زیر لگی یہ جہان کن جو لوگ ملازم میں کہ ہے ان کے زیر لگی یہ جہان کن جو لوگ کتاب رکھتے ہیں دل میں کتاب رکھتے ہیں. یہ جہان کن جو لوگ کتاب رکھتے ہیں دل میں کتاب رکھتے ہیں. اور نظر میں جن کے ہے عالم مثال دست بشر قدر, کہ نظر میں جن کے ہے عالم مثال دست بشر وہ ہر سوال کا فوراً جواب رکھتے ہیں. نظر میں جن کے ہے عالم مثال دست بشر وہ ہر سوال کا فوراً جواب رکھتے ہیں. تو نظروں کی جو ہضم ہونا بجز طاہر الولادہ کو, جو ہضم ہونا بجز طاہر الولادہ کو تم اپنے جام میں ایسی شراب رکھتے ہیں. ہم اپنے جام میں ایسی شراب رکھتے ہیں. اور نظر کہ میرے اماموں کے روضے ہیں افتخار بہشت, میرے اماموں کے روضے ہیں افتخار بہشت, زمین پہ ہم بھی جنا کا جواب رکھتے ہیں. ہم بھی جنا کا جواب رکھتے ہیں. ہمارے خشک لبوں سے ہے خوف باطل کو, ہمارے خشک لبوں سے ہے خوف باطل کو, کہ ان کی عزت پہ ہم انقلاب رکھتے ہیں. ہمارے دل سے سیراب ہر زمانہ ہے, ہمارے دل سے سیراب ہر زمانہ ہے. نبی کے علم کا ہم ایک باب رکھتے ہیں, علم کا ایک باب. اور بادوں کے غروب جن کو نہیں باخدا کبھی ایسے, غروب جن کو نہیں باخدا کبھی ایسے, ہم اس زمین میں کئی آفتاب رکھتے ہیں. جو سجدہ ریز ہیں چوکٹ پہ آل کی رضوان, جو سجدہ ریز ہیں چوکٹ پہ آل کی رضوان, نبی کے دل میں وہ عالی جناب رکھتے ہیں. نبی کے دل میں وہ عالی جناب. دیکھیں وقت بہت ہو گیا ہے, مختصر 2-3 باتیں کر کے اور آپ کی اس محفل کو بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اعطنا بالهدى والهدى التقوى. اللہ سبحانہ وتعالی في كتابه المبين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. سب سے پہلے آپ کے در میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بل مصطفیٰ ہے اور 17 ربیع الاول سے شرح طرح سے مسلسل روشنات کی محفلیں ہو رہی اور
اشعار اور نظم اور نثر کا سلسلہ جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے کہ وہ شمع ہے کہ جن کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ میں ایک سوال اپنی پبلک سے کرنا چاہتا ہوں، کوئی بتائے کہ آج پیغمبر اسلام کی ولادت کو کتنے سال ہو گئے؟ اگر میری غلط میں تو اگر تو میرا نام لکھ دے دو، پیغمبر اسلام کی ولادت کو کتنے سال ہوئے کون بتائے؟ یہ سوال صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے رسول کے بارے میں بھی، اب دیکھیے جنرل نالج کے نام پہ ہم نیتا گڑھ کو پڑھتے ہیں، 1400 اسپورٹس کو پڑھتے ہیں، فلم انڈسٹری کو پڑھتے ہیں، کبھی جنرل نالج کے نام پہ اپنے نبی کو اپنے امام کو پڑھ لیا کریں، بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج یہ سال پیغمبر اسلام کی ولادت کے 1495 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 1495، 5 سال بعد، اس لیے کہ 5 سال بعد کیا ہے 1500 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اب آپ یہ کیسے 1442 چل رہا ہے، 53 سال اس کے پہلے رکھ لیجیے، کتنے ہو گئے 1400۔ بابا سے بلند بس 2-3 منٹ کے اندر میں آپ کی توجہ کہاں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مختصر بایوگرافی پیغمبر اسلام سن 17 ربیع الاول اور اہل سنت کے مطابق 12 ربیع الاول، یہ اہل سنت کی 12 اور شیعوں کی 17، یہ 2 تاریخیں بعض شیعہ لوگوں نے لکھا ہے کہ 12 کو ہے، لیکن ہم اپنے قربان ہیں اپنے رہبران قوم کے اوپر، اپنے مراجع کے اوپر کہ جنہوں نے اس 12 سے 15 کے درمیان ہفتہ وحدت کا اعلان کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ چاہے 12 ہو یا 17 ہو، چاہے رسول ہمارے، ہم سب کا جشن منائیں گے، ہم کا جشن منائیں گے۔ تو 17 ربیع الاول ایک مسلم کی ولادت ہوئی۔ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی آپ جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ پیغمبر جب 5 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب پیغمبر کس کے پاس آ گئے؟ جناب عبد المطلب اپنے دادا کے پاس آ گئے۔ پیغمبر اسلام جب 7 سال کے ہوئے تو جناب عبد المطلب صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب پیغمبر اسلام کہاں آئے؟ جناب ابو طالب کے پاس۔ جناب ابو طالب پاس پیغمبر اسلام تھے، اور جس طریقے سے جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کی اور جناب آمنہ جناب فاطمہ بنت اسد نے ان کی پرورش کی، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اچھی طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی، پرورش کی۔ جب پیغمبر اسلام 12 سال کے ہوئے تو ایک بزنس ٹور کے اوپر مکے سے سیریا گئے، جہاں پر راہب نے کہا کہ میں ان کی پیشانی میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں۔ یہ تفصیلات علیہ وسلم قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس دور کے یہود و نصارہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ نے کہا پھر پیغمبر جب 25 سال کے، یہاں پہ گفتگو تھی، اگر میں اپنے آپ سے عرض ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے دیکھیے اسلامی شادی کے عنوان سے، اور جلدی آنے والا ہے کہ اسلام میں شادی کی عمر کا اسٹینڈرڈ کیا ہے اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام جب 25 سال کے ہوئے تو جناب خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ جب پیغمبر 30 سال کے ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اب پیغمبر 30 سال کے ہو گئے۔ جب پیغمبر 40 سال کے ہوئے تو اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر مبعوث پہ رسالت ہوئے۔ جب پیغمبر 45 سال کے ہوئے تو آپ کے گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ اب اس کے بعد جب پیغمبر 53 سال کے ہوئے تو آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے میں 10 سال آپ رہے۔ جب آپ 63 سال کے ہوئے تو آپ نے اس دنیا سے وصال کیا۔ یہ تھی ایک مختصر بایوگرافی جو ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے سوال کیا کہ پیغمبر کی ولادت کو کتنے سال ہو گئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ جب مولا علی امام ہوئے تو کیسے سال کے تھے؟ مولا علی امام ہوئے تو کیسے سال کے تھے؟ امام ظاہر مطلب نہیں، اگلے بولو پچھلے بولو، گلی گلی چمن چمن، آپ بتائیے خوب امام جب امام ہوئے تو کیسے سال کے تھے؟ ہاں ماشاء اللہ مولوی صاحب بولے مولا علی 33 ایئر کے تھے۔ یہاں سے عجیب گفتگو شروع ہوتی ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو دعا کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔
کبھی اپنے ائمہ کو پڑھیے کہ پیغمبر اسلام 63 ایئر کے جا رہے تھے، نور نبوت آفتاب نبوت غروب ہو رہا تھا اور آفتاب امامت طلوع ہو رہا تھا۔ ہمارے امام 33 سال کے تھے۔ اب اگر پوچھوں امام حسن ناظم کیا سال کے تھے، امام حسین کیا سال کے تھے، تو بتائے اپنے امام کو کب پڑھیں گے، اپنے نبی کو ہم کب پڑھیں گے؟ نعرے لگا لینا آسان ہے، سیرت کو سمجھنا مشکل ہے۔ سیرت کو سمجھنا، ابھی میں نے کیا عرض کر رہا تھا، ہم پیغمبر کو تو پہچانیں گے، بس ایک واقعہ اور آگے بتاتا ہوں۔ ہم مر جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے حقوق کو اپنے گردن پہ لے کے جاتے ہیں، کسی کی زمین مار لی، کسی کا پلاٹ مار لیا، کسی کا زیور رکھ لیا، کسی کا پیسہ رکھ لیا، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام، بس ایک واقعہ، پیغمبر اسلام آخر وقت ہے، روایت کے جملے یہ ہیں کہ آپ کے اوپر بخار طاری ہے۔ میں اس مجمع سے کہ یہ مجمع ہمارا، مجھے اس مجمع سے بہت لگاؤ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی سیرت کو سمجھیں، پیغمبر کو سمجھیں۔ ہم اپنے مرنے سے پہلے آخرت کے انتظار کریں۔ یاد رکھیے روز قیامت اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، نماز معاف، روزہ معاف، حج معاف، لیکن ہم کو ناس معاف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے پیغمبر کی سیرت کیا، پیغمبر اسلام مسجد میں آتے ہیں، روایت کہتی ہے ایک طرف عبداللہ ابن عباس اور ایک طرف مولا علی شانہ پکڑے ہوئے ممبر پہ آتے ہیں اور آ کہتا ہے اگر کسی کے اوپر میرا حق ہے تو لے دیں مجھ سے، لیکن مجھے جاننے کی خبر آ گئی ہے کون ہے دنیا کا مسلمان جا کے ہماری چوک شاہی مسجد میں اعلان کرے اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے تو لے لو، میں جانا چاہتا ہوں۔ ہے کسی میں جرأت؟ اگر جرأت نہیں ہے تو امت محمدی ہونا چھوڑ دو۔ اگر جرأت پیدا ہے تو آپ یہ امت محمدی مرسل اعظم، یہ کس لیے؟ پیغمبر نبی تھے، معصوم تھے، لیکن پیغمبر منبر پہ آ کے اپنے حق کا مطالبہ کرنے والے کے لیے شامل تھے کہ ہماری امت جانے کہ جب ایک نبی لوگوں کے حق کو لے کے نہیں جا سکتا تو تمہاری کیا وسعت ہے؟ بس دو جملے، پیغمبر آئے اگر کسی کو کوئی حق ہے تو مجھ سے لے، ایک صحابی کھڑا ہوا، اے رسول اللہ میرا ایک حق آپ کے اوپر ہے، کی فرمائے کہ آپ جب یمن کے جنگ سے واپس آ رہے تھے آپ نے تازیانہ اٹھایا اور اپنے مرکب کو مارنا چاہا، وہ تازیانہ میرے پیٹ کو لگا اور میں وہ بدلہ چاہتا ہوں۔ اصحاب بیٹھے ہوئے، رسول مریض ہے، مسجد تھلک رہی ہے اور وہ بدلہ چاہ رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میرا تازیانہ منگایا۔ اب اس کے ہاتھ میں تازیانہ ہے اور اصحاب کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ رسول سے بدلہ چاہ رہا ہے۔ اس نے تازیانہ ہاتھ میں لیا اور کہا یا رسول اللہ جب آپ کا تازیانہ لگا تھا تو میری پیٹھ اریاں تھی۔ سنیں پیغمبر کے اخلاق کو سنیے، اگر ہم نے پیغمبر کے اخلاق کو نہیں سمجھا تو ہماری زندگی کسی کام کی نہیں۔ یا رسول اللہ جب تازیانہ لگا تھا تو میری پیٹھ اریاں تھی۔ جب اس نے یہ جملہ کہا اور پیغمبر نے اپنا پہلا کھانا چاہا تو اصحاب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، یہ جام چھلک اٹھے اور اس کے بعد جیسے ہی پیغمبر نے اپنا پیراہن کھایا مہر نبوت نمودار ہوئی۔ اس صحابی نے بڑھ کے تازیانہ پھینک دیا، آگے بڑھا اور مہر نبوت کا بوسہ لیا، یا رسول اللہ میں تو مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا، میں کہاں اور آپ سے بدلا کہاں۔ جب اخلاق کے اس مرتبے پر انسان پہنچے گا تب مسلمان کہلائے گا۔ خدا دعائیں پانے والے ہم سب کو اہل بیت کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج عمل کی ضرورت ہے، نعرے خوب لگائیے، عمل کے ساتھ نعرے ہوں گے تو سونے میں سوادہ ہے، بغیر عمل کے نعرے ہیں تو صرف فراغ اور ٹوپی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ خدا دعائیں پانے والے ہمارے ذہن میں شریک ہونے والے تمام مومنین کی تمناؤں کو پوری فرمائے۔ خدا ہم جو لوگ یہاں موجود ہیں آج اس بس میں جو بھی اہل بیت کی بدا سرائی ہوئی ہے اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے درمیان جو لوگ صاحب روزگار ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے کورونا وائرس کے درمیان، والے ان سب کو صاحب روزگار فرما۔ خدا بندہ ہمیں حلال کما کے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہماری برائیوں سے وہ ہم سے لے لے اور ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دے۔ میرے معبود تجھے عالم کا واسطہ ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت
کی محبت کو راسخ فرما، آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے برادران ایمانی کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، لڑکیاں شادی تعلیم کی شادیوں کے اسباب کو فراہم فرما، خدا جن کی شادیاں ہو چکی ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، وہ دنیا میں جہاں رہے مولا کے چاہنے والوں کی جان مال زندگی کی حفاظت فرما، علماء و مراجع کی حفاظت فرما، مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما، اور وہ عناصر جو مومنین کے درمیان انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب کو نیز نابود فرما، مومنین کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا سے جائیں تو ایسے ہم جائیں کہ ہمارا دامن لوگوں کے حقوق سے کم پاک و پاکیزہ ہو۔ میرے محبوب ہم بہت گناہ گار ہیں، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر۔ اے میرے محبوب جو تھوڑے سے گناہوں کو تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے والا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما، ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کی قلب پر راضی خوشنود فرما۔ ایک دعا کی گزارش کی گئی ہے، توقیر حسین اور بچی تحسین فاطمہ دونوں کی شفا کے لیے خدا مندہ ان دونوں کو تیرے محبوب ترین بندوں کا واسطہ شفا کا عاجلہ عطا فرما۔ خدا مندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کی قلب پر راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کی روح میں تعزیز فرما۔ ایک اور محترمہ بہت علیل ہے، روشنی میں ان کے لیے دعا مانگنے والے سب ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ ان کے منافع نہیں کر کے اندر اسپتال میں مریض ہیں سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہمارے امام کے روح میں تعزیز فرما۔ اے میرے باپ انشاءاللہ اگلے سال کی محفل اور یہ جشن عید میلاد النبی اپنے امام کے ساتھ منائیں انشاءاللہ۔ خدا مندہ ہمارے امام کے ظہور میں تعزیز فرما، امام مظہور ان کے عوام کا شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، يا خدا سے تواسل رسول الرحم اور تیمت رسول اللہ کا مدد سے سمیع رضوی مسیح حسین، اور یہاں جو لوگ مدفون ہیں ان سب کی ارواح کو، کسی کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان سب کی ارواح کو عطیہ فرما دیں۔